السلام علیکم ناظرین، انتخابات کے حوالے سے ہمارا سلسلہ بات آزادی کے ساتھ جاری ہے اور آج ہمارے موضوع بحث جو ہے وہ ضلع ایبٹ آباد کا سب سے اہم حلقہ PK-45 سر PK-45 ظاہر شہر اربن ایریا ہے سارا، اور یہاں پہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ اربن ایریا اور دوسرا جو ہے کہ ہمارے جو سابقہ جو اسپیکر اسمبلی ہوا کرتے تھے وہ بھی اسی حلقے سے تھے۔ تو سر یہاں پہ کیا کیا کون کون کہاں کہاں ہے اور ماضی میں کیا رہا ہے یہاں پہ؟ اس وقت یہ ہے 17 اور اس میں PK-45 آ رہا ہے۔ ایبٹ آباد کا جو سٹی ایریا ہے، نواں شہر ہے، بشا قربانڈی ہے، میرپور، یہ علاقہ ہے اربن ایریا، جنگی ایریا، سلاڈ، جنگی، میرپور کا وعدہ حصہ، یہ سارا ایریا اربن ایریا ہے۔ اچھا، اس میں اس وقت ہمارے پاس 18 امیدوار ہیں۔ 18 امیدوار جن میں سے 9 مختلف پارٹیوں کے ٹکٹس پر آئے ہوئے ہیں اور 9 آزاد ہیں۔ آزاد ہیں، اچھا، ان میں آزاد امیدواروں میں سے ایک PTI کے حمایت یافتہ ہیں اور باقی آزاد امیدواروں میں سے کون کلیم کرتا ہے PTI کا ہونے کا، یہ کون نہیں کرتا، تو یہ ایک الگ بحث ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں امیدوار کون کون سے ہیں۔ تو جو الیکشن کمیشن کی طرف سے 13 جنوری کو جو نشانات کی الاٹمنٹ کے بعد جو حتمی فہرست شائع ہوئی تھی امیدواروں کی، اس میں 18 امیدوار تھے، جن میں مشتاق احمد غنی صاحب ہیں، محمد ارشد صاحب ہیں، سلیم شاہ، محمد امجد خان، محمد خالد، محمد اسلم قریشی، فیصل خان، اسد جاوید خان، زاہد خان، شمریز خان، یہ سارے پارٹیوں کے۔ اچھا، کون کون؟ ارشد صاحب نون لیگ کے ہیں، سلیم شاہ صاحب پیپلز پارٹی کے ہیں، امجد خان صاحب جماعت اسلامی کے ہیں، محمد خالد صاحب JUI کے ہیں، محمد اسلم قریشی صاحب تحریک لبیک کے ہیں، فیصل خان صاحب MQM کے ہیں، اسد جاوید خان صاحب ہزارہ قومی محاذ کے ہیں، زاہد خان مرکزی مسلم لیگ کے ہیں، شمریز خان PTIP، یہ بیٹھ کے ہیں لیکن اس لسٹ میں موجود ہیں۔ پگڑی کے نشان پر تھے سجاد اکبر خان، آزاد ہیں، وسیم خان شیخ قربانی کے، وہ بھی آزاد ہیں، نقیب اللہ خان بھی آزاد ہے، کامران اشرف بھی، گل خان چنگیزی بھی، محمد آصف، امبرین یونس تورک اور نعیمہ شاہین، یہ باقی سب آزاد امیدوار ہیں۔ صحیح ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس حلقے میں صاحب کا ٹریک ریکارڈ کیا کہتا ہے، اس حلقے کا ماضی کیا کہتا ہے۔ اس حلقے کا ماضی جو ہے تو وہ ہمارے سامنے اس کے 2 الیکشنز کا ہم جائزہ لیتے ہیں، 2013 اور 2018، تاکہ یہ سمجھ آ سکے کہ یہاں پر پارٹی کیا صورتحال تھی۔ 2013 اور 2017 2018 دونوں مرتبہ مشتاق غنی صاحب جیتے۔ 2013 میں انہوں نے 25,576 ووٹ لیے اور مد مقابل ان کے مسلم لیگ نون کے عنایت اللہ خان تھے، انہوں نے 19,770 ووٹ لیے۔ اچھا، PTI کے اس وقت آصف زبیر شیخ صاحب تھے، 18,349 ووٹ انہوں نے لیے تھے، تو 25,000 مشتاق غنی صاحب نے آزاد حیثیت میں لیے تھے، اور اب اس مرتبہ یہ PTI کے ٹکٹ پر آ رہے ہیں۔ اور آصف زبیر صاحب شاید اتنا بڑا کوئی سیاسی اس طرح کا متحرک چہرہ بھی نہیں تھے، وہ اب نہیں PTI کا اب نہیں ہے، اس وقت نہیں ہے نا، تو اب اس وقت تھے 18,000 ووٹ انہوں نے لیے تھے، تو اب یہ 18,000 PTI کے ووٹ 2013 میں یہاں پر تھے، اور مشتاق غنی صاحب 25,000 پر تھے، آزاد ہوئے، کامیاب ہوئے تھے جی۔ اورنگزیب خان JUI کے تھے، انہوں نے 3,231 ووٹ لیے۔ شمروز خان پیپلز پارٹی کے تھے، انہوں نے 3,191 ووٹ لیے۔ سلطان خان نے 1,665 ووٹ لیے۔ تحریک صوبہ زارا کے جماعت اسلامی کے محبوب الہی صاحب نے 1,284 ووٹ لیے۔ نعیمہ نثار نے 1042 ووٹ لیے۔ یہ 2013 میں تھا۔ ٹھیک ہے۔ 2018 میں آتے ہیں تو مشتاق احمد غنی صاحب جو پہلے 25,000 لے چکے تھے اور آزاد تھے، اب PTI کے ٹکٹ پر آئے اور 28,537 ووٹ لیے انہوں نے، اور 35% پولنگ کا جو ریشو ہے ووٹنگ کا، اس میں 35% ووٹ کو مل گیا۔ عنایت اللہ خان جو 19,770 پہلے لے چکے تھے، اگلے مرتبہ پھر انہوں نے 19,351، مطلب انہوں نے اپنا PMLN نے اپنا ووٹ بینک برقرار رکھا۔ وسیم خان آزاد امیدوار کی حیثیت سے آئے تھے، وہ اس مرتبہ بھی امیدوار ہیں، انہوں نے 8,434 ووٹ لیے تھے۔ صحیح ہے۔ امجد جدون آزاد امیدوار تھے، انہوں نے 6,461 ووٹ لیے۔ MMA نہیں، محمد امجد خان یہ الگ ہیں، وہ الگ ہیں میرے خیال میں، انہوں نے 3662 ووٹ لیے۔ یہ میرے خیال میں امجد خان جو ہے تو یہ جماعت اسلامی کے اس وقت وہ نام سے تھوڑا سا متشابہ لگ گیا جی۔ آزاد امیدوار سید فیصل شاہ صاحب نے جو ہے تو 2,447 ووٹ لیے۔ آصف زبیر نے جو پہلے 18,000 لیے تھے PTI کے ٹکٹ پر، دوسری مرتبہ PTI کا ٹکٹ مشتاق احمد غنی کو ملا تو وہ آزاد آئے، انہوں نے 1,600 ووٹ لیے۔ اور سید شاہد رضا نے 781 ووٹ لیے، ANP کے ٹکٹ سے تھے۔ اب اس وقت ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں جو بڑے نام ملتے ہیں، تو بڑے ناموں میں ہمارے پاس
آ جاتے ہیں سابقہ ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ٹاپ 7 ہیں ان 7 لوگوں میں آتے ہیں سب سے پہلے مشتاق احمد غنی، دوسرے نمبر پر ارشد اوان۔ ارشد اوان اس حلقے میں نئے ہیں، اس سے پہلے یہ سلہٹ کا جو حلقہ تھا وہ پی کے اس وقت جو 44 ہے اس کے ساتھ تھا، تو یہ اس حلقے میں تھے۔ صحیح ہے، لیکن اس حلقے میں ان کا آبائی حلقہ جو آبائی علاقہ ہے تو وہ ابھی شہر میں شامل ہو گیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب یہاں پر عنایت اللہ خان بھی موجود نہیں ہے، تو پی ایم ایل این کا ٹکٹ ارشد اوان کو ملا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ارشد اوان صاحب جو ہے تو یہ دوسرے حلقے جو اس وقت پہلے سے 39 تھا وہاں سے الیکشن لڑا انہوں نے، اور 26,550 ووٹ کی لے چکے ہیں، مطلب اچھا مقابلہ کر چکے ہیں جی۔ 29,000 پر کلندر لودھی صاحب جیت گئے تھے، یہ 26,550 2,500 ووٹوں کا مارجن سے وہ جیت گئے تھے، تو یہ 26,550 پر پہنچے تھے۔ اس مرتبہ ان کا جو آبائی حلقہ ہے، آبائی یونین کونسل ہے، یا جو اس حلقے کے جو ان کا گھر ہے، جی، یا وہ حلقے جھنگی تھا، جھنگی بھی اس وقت ادھر تھا، صحیح ہے، ان کے حلقے میں تھا، اسی طرح میرپور بھی ان کے حلقے میں تھا، سلاٹ بھی ان کے حلقے میں تھا، تو اب یہ سارا حلقہ جو ہے تو پی کے 45 میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 26,000 میں سے یہ 8-10 ہزار ووٹ اٹھا سکتے ہیں، انہیں مل سکتے ہیں، مزید بھی پارٹی کا ظاہر ہے، پارٹی کا 19,000 ووٹ جو عنایت اللہ خان صاحب کا تھا وہ ہے، تو پھر بھی تو 19,000 کے ساتھ اگر ان کا 10,000 ملاتے ہیں تو یہ 29,000 کے لگ بھگ 30,000 کے لگ بھگ پہنچتا ہے۔ تو اگر اسی ریشو سے بڑھتا ہے کام تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر 28,577 ووٹ یعنی 29,000 تک مشتاق احمد غنی ہیں، اور 29,000 کو ٹچ کر رہے ہیں ارشد اوان۔ صحیح ہے، اگر ہم اس حلقے کی ان کے 26 کے 26 کارکردگی کو نظر میں رکھتے ہوئے اس ایریا میں سے یہ ان کا ووٹ 8-10 ہزار نکل جاتا ہے اگر، تو باقی ان کا جو ووٹ بینک ہے دوسرے حلقے میں چلا جائے گا، وہ شمار نہ بھی کیا جائے تو بھی اس حلقے میں 19,000 ووٹ بینک ان کے جو ارشد اوان صاحب کا جو اپنی یونین کونسل ہیں دوسرے حلقے سے آئی ہیں، ان کے علاوہ 19,000 ووٹ اس حلقے میں موجود، اور یہ بھی اچھی بات ہے ان کے لیے، ایک پازیٹیو سائن یہ بھی ہے کہ عنایت صاحب وہ خود ان کی مطلب مدد کے لیے میدان میں موجود ہیں، خود مدد کے لیے میدان میں موجود ہیں، یہ ان کے امیدوار ہیں، تو اس لیے ان دو کے درمیان سخت مقابلہ اور دونوں کے یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ کون جیتے گا، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ اس حلقے میں مقابلے میں یہ دو ہمارے سامنے ٹاپ پریورٹی پر آتے ہیں۔ اس کے بعد اپ سیٹ کیسے ہو سکتے ہیں کہ اب اس میں وہ چیزیں پھر دیکھنی پڑیں گی جو ہمارا حلقے میں دیکھتے چلے آئے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو ایک فیکٹر ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک کے بجائے 2 امیدوار ہیں، یہاں پر وہ چیز ختم ہو گئی ہے، وہ چیز اس وجہ سے ختم ہوئی ہے کہ مشتاق احمد غنی صاحب کے مقابلے میں نقیب اللہ خان صاحب میرپور سے یہ آزاد حیثیت سے یہ امیدوار تھے آئے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے تھے، پی ٹی آئی کے کرتا دھرتا تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں امیدوار ہوں، تو پھر ان کے ساتھ بامی شاید نقیب اللہ صاحب حکمت عملی کے تحت آئے تھے، اس وقت بھی مصالحت ہو گئی ہے ان کے درمیان اور وہ ان کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں، تو اس حلقے سے ہمیں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک اس طرح تقسیم ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا جس طرح دوسرے حلقوں میں، تو یہ ایج جاتا ہے پی ٹی آئی کو جاتا ہے، مشتاق احمد غنی صاحب کو جاتا ہے، چیز بھی جو ہے وہ ہے جدون ہاؤس۔ ہاں، اس حلقے میں جو دوسرا بڑا فیکٹر ہے اس میں جدون ہاؤس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا اس کا جو کاؤنٹر نیریٹو ڈیولپ ہوتا ہے وہ برادری بیس پر، وہ قبائلی اس عصبیت کے تناظر میں دیکھیں کہ جدون اور اوان کا اگر مقابلہ کیا جائے کہ ان میں سے میجر تو اوان ٹرائب اس میں اکثریت میں ہے، مطلب بہت بڑا وہ مشتاق غنی صاحب ظاہر ہے وہ اسی پچھلے جب الیکشن مشتاق غنی صاحب نے آزاد حیثیت سے جو جیتا تھا تو وہ اسی برادری بنیاد پر انہوں نے یہ 25,000 سلوگن ان کا یہی تھا جی، آزاد حیثیت سے اگر وہ جیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کی برادری جنبہ کا جو سلسلہ ہے وہ مضبوط تھا۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بھی اسی جنبے سے، اسی قومیت سے، اسی قبیلے سے ہیں، اور نون لیگ کے بھی اسی قبیلے سے ہیں، اور ان کے اندر جو انٹرنل ان کی جو برادریوں کی پالیٹکس ہوتی ہے اس کے مطابق ان کے طرف سے جو امیدوار جنہیں نامزد جن کی حمایت کا وہ فیصلہ کرتے ہیں یا وہ قوتیں جو قبائلی فیکٹر کو متحرک کرتی ہیں اس پالیٹکس میں الیکشن کے دوران خصوص، وہ ارشد اوان صاحب کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ یہ پہلے ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی کہ آپ امیدوار ہوں گے ہمارے، تو مشتاق غنی صاحب باہر تھے تو یہ باہر بعد میں آئے، تو ان کے آنے سے پہلے ان کی انڈرسٹینڈنگ اس سیکٹر میں ہو چکی تھی، اس لیے یہ بھی گمان کیا جا سکتا ہے کہ مشتاق احمد غنی صاحب کو یہ ان کے ووٹوں میں
کمی کا باعث بنے، کمی کا فرق سبب بن سکتا ہے. اگر وہ بنتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں فائدہ کس کو جاتا ہے، یہ دوسری بات ہے. اب فائدہ لینے کے لیے آگے ہمارے پاس 7 بڑے لوگ موجود ہیں جو اس کا فائدہ لے سکتے ہیں ممکنہ طور پر. وہ ان کے جو سیاسی حریف اس حلقے میں موجود ہیں ان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے امجد خان صاحب ہیں، وسیم خان صاحب ہیں. وسیم خان صاحب ادھر سے پہلے 8,434 ووٹ لے شیخ چکے ہیں. البانڈی اور اس سائڈ پہ ان کا اچھا. سجاد اکبر خان صاحب ہیں، سجاد اکبر خان 10,685 ووٹ لے چکے ہیں 2013 میں. 9,000 ووٹ انہوں نے آزاد حیثیت ملی ہے. مطلب سجاد اکبر خان نے 8-10 ہزار ووٹ ان کا جو ہے وہ برقرار ہے پچھلے 2 الیکشن کے دوران. جی اچھا. یہ والا جو ووٹ بینک ہے ان کا سجاد اکبر خان کا، سجاد اکبر خان 2013 میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر تھے اور پھر 2018 میں انہوں نے پی ٹی آئی کے مقابلے میں مشتاق غنی صاحب کے مقابلے میں ٹکٹ لودھی صاحب کو مل گیا تھا اس وقت. جی لیکن حلقہ دوسرا تھا، حلقہ وہی تھا جس میں ارشد عوان تھے. اب وہ حلقہ تبدیل ہو گیا ہے، لیکن ان کی بھی آبائی یونین کونسل جھنگی تھی تو جھنگی بھی اسی پی کے 45 میں آ گئی ہے. بالکل. جب یہ پی کے 45 میں آ جاتی ہے جھنگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلہاٹ، جھنگی اور وہ علاقے پی کے 44 کے اس وقت کا جو ان کا جو مقابلے کی بیس تھی وہ وہیں پہ برقرار ہے. وہ برقرار ہے. وہ یہاں سے اگر یہ 10,000 ووٹوں میں سے انہوں نے دوسری مرتبہ جب آزاد حیثیت میں الیکشن میں حصہ لیا تو دوسرے حلقے سے تو سجاد اکبر صاحب نے 9,000 ووٹ لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ووٹ بینک برقرار ہے. اگر برقرار ہے تو یہ اس ووٹ بینک کے ساتھ مزید اضافہ بھی کر سکتے ہیں. اس مرتبہ یہ کمی بھی ہو سکتی ہے دونوں. اس میں یہ مسلم لیگ نون کی طرف بھی گئے ہیں تو اب نون لیگ کا انہیں یہاں پر امیدوار دوسرے موجود ہیں، یہاں سے انہیں پھر نون لیگ کی طرف سے پارٹی کی طرف سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی یہ پارٹی. جی یہ سردار مہتاب صاحب کی طرف گئے. بالکل سردار مہتاب. الٹیمیٹلی ان کا وہ اگر فیکٹر ہے الٹیمیٹلی ان کا جو ہے انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کسی بھی قسم کا اپ سیٹ کرنے کی پوزیشن میں کسی بڑے اس کے مطلب امیدواروں کے. اسد جاوید خان صاحب ہیں. اسد جاوید خان صاحب کا جو ماضی کا پچھلے تحصیل میئر کے الیکشن جو ہو رہے تھے اس میں وہ امیدوار تھے. انہوں نے 2,777 ووٹ لیے تھے، 3,000 کا فگر کو ٹچ کیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک چیلنجنگ کینڈیڈیٹ بن سکتے ہیں کسی بھی امیدوار کے لیے. تو یہ جو ٹاپ 7 ہیں ان میں مشتاق احمد غنی صاحب، ارشد عوان صاحب، سلیم شاہ، محمد امجد خان، وسیم خان، سجاد اکبر، اسد جاوید خان، یہ 7 امیدوار ہیں جو ممکنہ طور پر جن کے درمیان مقابلہ کڑا ہو. اگر ہم تصور کریں کہ کس میں سلیم شاہ صاحب جو ہیں تو وہ 13,486 ووٹ لے چکے ہیں، لیکن ان کا حلقہ بدل چکا ہے اب، بلکہ ادھر آ گیا ہے. لیکن انہوں نے حلقے پر جو لیے تھے، جو ووٹ لیے تھے وہ قومی اسمبلی کے حلقے سے لیے تھے. تو قومی اسمبلی کا حلقہ ظاہر ہے اس میں فرق آ جاتا ہے. اسی طرح یعنی جتنے بھی ہمارے پاس امیدواروں کا سابقہ کوئی ریکارڈ اگر ہمارے سامنے آتا ہے تو حلقہ بندیوں میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں اس کے متاثر ہونے کا بھی اور ان کو فائدہ پہنچنے کا بھی چانس ہے. اچھا اس میں سے جو شمریز خان تھے یہ پگڑی کے یہ پی ٹی آئی پی کے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین پرویز خٹک صاحب والی پارٹی کے تھے، یہ بھی چلے گئے ہیں ارشد صاحب کی طرف، نون لیگ کی طرف. اچھا مطلب پی ٹی آئی پی کا جتنا بھی ہوا جہاں پہ ایڈجسٹمنٹ ہوئی وہ زیادہ تر ماسوائے وہ بیسٹر جاوید عباسی والے صاحب کے حلقے والے سے تقریباً انہوں نے نون لیگ کی حمایت کی ہے. ہاں یہاں پہ ہمارے سامنے جو عمومی طور پر جن لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مقتدر قوتوں کے امیدوار ہیں، یہ ان کے حق میں وڈرا ہوئے ہیں یا ان کے حق ان کے ساتھ پہلا سائن انہوں نے یہ دیا ہے کہ ہم ہوا ادھر کی آئے گی. جی کیونکہ یہ پی ٹی آئی پی بنی بھی ایسے ہی ایک انہی حالات میں، بالکل انہی حالات میں بنی تھی جب وہ بھی پرویز خٹک صاحب گئے تھے مذاکرات کرنے اور پھر پریس کانفرنس کر کے واپس پریس کانفرنس کر کے اس کا مطلب وہاں سے یہ سسٹم ان کا سمجھ آ جاتا ہے کہ ان کا. تو سر یہاں پہ 2 بڑی پارٹیاں، تیسری بڑی پارٹی سلیم شاہ صاحب، جماعت اسلامی اور وسیم خان ماضی کے سجاد اکبر ماضی کے ٹریک ریکارڈ کے مطابق. جی سر. پر مقابلہ 2 بڑی جماعتوں اور یا ان کی حمایت یافتہ امیدواروں کے درمیان ہوگا. جی اور ہمیں امید ہے کہ جو ہوگا اچھا ہوگا اس ملک کے لیے، قوم کے لیے. ضلع ایبٹ کا سیاسی تجزیہ آج ہم یہاں پہ مکمل کرتے ہیں. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز. تب تک اجازت دیجیے مجھے اور عتیق شاہ صاحب کو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.